کچھ اسی قسم کی بات ابو العلا مودودی صاحب نے بھی بیان کی. کہا تمہارے نزدیک معیار بخاری اور مسلم ہے، راوی کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن میرے نزدیک راوی کی ثقافت، حدیث کی صحت یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ بیان کر رہے ہوں اور سننے والا صحابی اس کو سمجھ نہ پایا ہو اور وہ کچھ اور بیان کر رہا. کیا نعوذ باللہ نبی کے شاگرد اتنے کم عقل تھے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے اور شاگرد کچھ سمجھ رہا ہے. مودودی صاحب نے بھی حدیث کو عقل پر پرکھا. کسی نے سوال کیا یہ کانا دجال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں مقید ہے کہ نہیں؟ کہیں قید کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. کانا دجال کہیں بھی قید نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. اتنی ترقی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے. اگر کہیں کانا دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہ مل جائے، لیکن چونکہ ملا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جاتا. کہا افسانہ ہے، جھوٹ ہے. کانا دجال اس کا قید ہونا افسانہ ہے. اور صحابی رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو آج فجر کی نماز میں لیٹ آیا ہوں، نماز پر تھوڑی سی دیر سے پہنچا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں صحابی مسلمان ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ کو اپنا واقعہ بتلایا کہ کس طریقے سے ان کی کشتی ایک جزیرے پر گئی اور وہاں جا کر اس صحابی نے اس دجال کو قید ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا. اور اللہ کے نبی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد خوش بھی تھے، مسکرا رہے تھے. آپ چونکہ اس سے پہلے دجال کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کر چکے تھے اور یہ شہادت تھی اس صحابی کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. صحابی کہہ رہا ہے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو افسانہ قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی کانا دجال قید نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکی. اسامہ بن لادن، اس کے پیچھے بہت سی حکومتیں ہیں، وہ موجود ہے، اس کو حکومتیں پا نہیں سکتی ہیں، مل نہیں رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اسامہ افسانہ اور کہانی ہے، جھوٹ ہے، کوئی انسان نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں پا رہی؟ نبی کی حدیث پر ایمان ایسے لانا کہ چونکہ ہماری آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ ایمان ابو جہل کا ایمان تھا جس نے حدیث رسول کو عقل پر تولا، اور ایمان ابی بکر یہ تھا کہ ابو جہل ابو بکر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تیری یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہاں سے آسمان پر گیا ہو، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں دنیا میں واپس بھی آ گیا ہو؟ کہا یہ بات عقل نہیں مانتی ہے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک آدمی آسمان پر چلا جائے، اتنا فاصلہ طے کر کے جنت اور دوزخ کی سیر کرے، رب سے ہم کلام ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر یہ بات کہنے والا تیرا آقا محمد الرسول اللہ ہے. ابو بکر صدیق پوچھنے لگے ابو جہل کیا تو نے یہ بات میرے آقا کی زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں ابھی سن کر ہی آ رہا ہوں. کہا ابو جہل پھر گواہ رہنا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، میرا ایمان ہے اس پر کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ اور کہانی نہیں، عقل کے خلاف ہے. اس وقت راکٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج تو سائنسی دور ترقی کر گیا ہے، راکٹ زمین سے فضا میں اڑتا ہے اور آسمان کو
فضاؤں کو چیرتے ہوئے اوپر تک جاتا ہے، کوئی چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی سورج کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس وقت راکٹ اور جہاز کا زمانہ نہیں تھا، عقل میں بات آتی بھی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اڑ کر جائے، پر نہیں لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی کی حدیث کو عقل پر تولا اور ابو بکر صدیق نے اس کو ایمان پر تولا، کیونکہ نبی کی بات ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچ فرماتے ہیں۔ افسانہ اور کہانی کہاں؟ حضرت ابو ہریرہ، یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، بلکہ حدیث رسول سے دشمنی کی گئی۔ رد حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کا نہیں، یہ تو کہہ دیا کہ یہ غیر فقیہ ہے، جیسے حضرت معاویہ کو جاہل قرار دیا ان لوگوں نے، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر تم نے ان کو غیر فقیہ بھی قرار دیا ہے، یہ تو سوچو کہ رد کس کو کر رہے ہو۔ کہا رد ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو کر رہے ہیں، کہ نبی کی حدیث صحیح سند سے ہو اس کو بھی رد کر دیا جائے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا معیار راویوں کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہمارا معیار اس سے مختلف ہے۔ ایک مزاج شناس رسول کی اصطلاح گھڑی ہے مودودی صاحب نے، کہا جو مزاج شناس رسول ہوا کرتا ہے وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج میں یہ آ رہی ہے، میں مزاج شناس رسول ہوں، مجھ کو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، چاہے حدیث ضعیف اور چاہے حدیث صحیح ہو، لیکن مزاج شناس رسول میں نہ آئی، اس سے مطابقت اس کی نہ ہوئی، کہا جائے گا تم حدیث کو صحیح ہونے کی وجہ سے مانتے ہو، لیکن میں چونکہ مزاج شناس رسول ہوں لہٰذا اس صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا، ضعیف حدیث کو مان لوں گا اور صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا۔ یہ ہمارا اپنا ان کا بنایا ہوا ایک معیار ہے۔ یہ کان دجال کے بارے میں جو ان کا مقید ہونا ایک افسانہ ہے، یہ رسائل و مسائل نامی کتاب ہے مودودی صاحب کی، حصہ اس کا 4 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، اور جہاں یہ ہے کہ مزاج شناس رسول حدیث کو رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، سند معیار نہیں، اس کا حوالہ ہے تفہیمات صفحہ نمبر 360 اور 361۔ اسی طرح تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 359 359 پر بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح رسائل و مسائل صفحہ نمبر 184 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں حدیث کو رد کیا گیا۔